اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، جس کا ترجمہ تھا۔ آج ہمارا موضوع بھی ذائقۃ الموت ہے، موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب ہے، اور آج یہاں سوئم بھی ہے، تو دونوں سمجھ لو ایک قسم کے مکس ہی ہو گئے۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر جو تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب نے کیا ہے بڑا توجہ طلب ہے، سننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر زندہ اور جاندار کو، فرشتہ ہو یا حیوان ہو، جن ہو، ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی کو موت کی لذت چکھنی ہے اور کسی کو اس کی شدت محسوس کرنی ہے۔ کسی کو بھی موت سے چارہ نہیں، یعنی کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ خیال رکھو کہ موت تو سبب کو آنی ہے، موت کا سبب ایک ہے ہی ہے، اور یہ سب کو آنی ہے۔ جان تو سب کی جانی ہے، سزا اور جزا اے انسانوں صرف تمہارے لیے ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھو سزا اور جزا کی جو جگہ ہے نہ تو دنیا ہے نہ برزخ ہے، اس کی جگہ ہے کیا، کہاں ہے؟ دنیا بھی نہیں ہے، برزخ بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ فرمایا اس کی جزا قیامت ہے، اس کی جگہ جو ہے وہ قیامت ہے، اور اس کا وقت روز قیامت ہے۔ اس میں یعنی اسی دن نیکوکاروں کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور بدکاروں کو پورا پورا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا کی مصیبت، دنیا کے آلام، دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، یہ تو معمولی سی ہیں، یہ معمولی سی چیزیں ہیں۔ پورا کامیاب کون ہے؟ پورا کامیاب وہی ہے کہ جو قیامت کے دن دوزخ سے بچا لیا جائے اور وہاں بالکل سزا نہ پائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا کی یہ کامیابیاں معمولی سی ہیں، دھیان رکھو، یاد رکھو، دنیاوی زندگی کو غفلت میں نہ گزارنا، اور دنیاوی زندگی جو غفلت میں کٹے گی نا وہ تو صرف پونجی ہے جو برت کر چھوڑ دی ہے، اور پونجی بھی کیسی؟ دھوکے والی، فریب والی، کہ شیطان نے اسے دلکش بنا کر، دل فریب بنا کر، خوبصورت بنا کر، حسین بنا کر ہمیں دکھایا، لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ جب موت آئے گی نا تو اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ دنیا ہے کیا۔ جس نے اس زندگی میں اپنی غرض و غائب بنا لیا، زندگی کو، اس زندگی میں دنیا کو غرض و غائب بنا لیا، اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جب جائے گا نا، بینک بیلنس لے کے نہیں جائے گا اپنے ساتھ، کار کوٹیاں نہیں لے کر جائے گا، خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دلا غافل یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے باغ چھوڑ جانا ہے، یہ کار کوٹیاں چھوڑ جانی ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر جاندار کو موت عطا فرما دی، یعنی مقرر فرما دی، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا ہی نہیں، کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت، انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی ہے۔
اور یہ جو تکلیف پہنچے گی نا، یہ تکلیف دنیاوی تکالیف جتنی بھی ہے، کینسر سب سے بڑی تکلیف ہے، کینسر کا مرض، ہاتھ پاؤں جدا ہونے کا مرض، کہا کہ یہ تکلیفیں جو ہے نا، یہ بالکل اس تکلیف کے سامنے بالکل کم تکلیف ہے۔ بندے کو پہنچنے والی دنیاوی تکلیف تمام اکٹھی بھی کر لی جائے تو پھر بھی وہ تکلیف جو موت کے وقت ہوتی ہے، روح کے نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، سختر ہوتی ہے۔ اس سختی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ القاف میں آیت نمبر 19 ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، فرمایا اے موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے، موت کیا ہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت آتی کیسے ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی ہے نا جس سے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور اس کو زور سے کھینچے، اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر جڑ، ہر چیز، ہر رگ کٹ جائے اور جو ذرے میں رہ بھی جائے تو وہ بچ بھی نہ سکے، تو یہ ہے وہ موت۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیز جو چیری جاتی ہے، یہ خوف ایسا ہے کہ جو کوئی چیز اگر آروں سے چیری جائے، کینچیوں سے کاٹی جائے، ہانڈیوں میں ابالی جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوگی نا وہ تکلیف بالکل کم ہے، یہ والی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتائے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت اٹھا سکیں گے۔ مروی حضرت ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ حالانکہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ رب نے فرمایا میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے تو اس سے بھی سختر میں نے اس موت کو پایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے خلیل یہ موت آپ کی تو بالکل آسان تھی، یعنی اللہ کے خلیل اپنی موت کی کیفیات، اپنی موت کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ میرے اللہ اتنی سخت کہ اگر تر روئی کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اندر، انگاروں کے اندر سیخ کو رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کیا کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ بالکل جل کر راکھ ہو جائے۔ تو اے اللہ یہ موت کی سختی تو اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ میرے رب نے فرمایا میرے خلیل یہ تمہارے لیے تو آسانی تھی، آسان تھی یہ موت۔ تو اللہ کے خلیل عرض کرتے ہیں میرے اللہ آسان کا یہ حال ہے تو سخت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں داخل فرمایا، پھر انہیں اپنے چہرے مبارک پر، چہرے انور پر ملتے ہوئے فرمایا
بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے ہیں رفیق اعلیٰ، فرماتے ہیں رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گئے۔ یعنی آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ظاہری کا وقت قریب آیا، پانی کا برتن سامنے رکھا ہوا تھا، حضور نے اس پانی کے برتن میں ہاتھ مار کر اپنے چہرے پہ لگائے، تو یعنی اس وقت موت کی کیفیت تھی، حضور کے پاس موت حاضری کے لیے آ چکی تھی، روح قبض ہو رہی تھی، تو اتنی کیفیت تھی کہ حضور نے ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اپنے چہرے پہ لگایا اور اپنے رب کو پکارا، اور ادھر اللہ نے اپنے مبارک روح کو پرواز عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتی عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کے آثار ہیں۔ اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشتی نہیں ہے کہ حضور دو عالم کے مالک و مختار، حضور جن کے لیے رب نے فرمایا لولا کا اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ امی جان فرماتی ہے میں نے حضور کی موت کے وقت سختی کو دیکھا، اس کے بعد میں بھول گئی کہ اب کسی کو موت کے وقت آسانی ہو نہیں سکتی۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا وقت آیا نا، وفات کا وقت قریب آیا، تو ان کے بیٹے نے کہا اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے نا کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند مجھے کون نظر آیا اس وقت؟ کوئی نہیں ہے، برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے برابر سوراخوں سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹا دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ یعنی آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی سختی ہے کہ جیسے پاؤں کے تلوے سے کانٹے دار ٹینی کو داخل کیا جائے اور پورے جسم سے اس کو کھینچ کر نکال لیا جائے، تو جس طرح جسم کی رگوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے یہ کانٹے دار تار، یہ کانٹے دار ٹہنی جس وقت باہر کھینچ کر نکالی جائے تو اتنی تکلیف، اتنی شدت، اتنا درد اس کی وجہ سے نہیں ہوتا جتنا درد اس وقت موت کے وقت روح کو کھینچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم تو سراپا گناہ، یہ وہ ہستیاں جو گناہوں سے پاک، جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اپنی موت کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس کے لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے، دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنائے، نفس کو اپنا تابعدار بنائے اور موت کے بعد کے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہوا اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ یہ دو چیزیں بیان فرمائی، عقل مند اور عاجز شخص۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے، نفس کے کنٹرول میں خود نہ رہے۔ اب نفس اس کو آنک رہا ہے نماز نہیں پڑھنی، نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، یہ نہیں پڑھ رہا، نفس کہتا ہے بیوی بچوں پر سختی کرنی ہے، یہ کر رہا ہے، نفس کہتا ہے
روزے نہیں رکھنے، یہ کر رہا ہے، تو یہ نفس کے تابع ہو گیا۔ نفس کو کنٹرول میں کرو۔ نفس روزے سے منع کر رہا ہے تو اس کو روزے رکھواؤ، گرمی کے روزے رکھواؤ۔ نفس مسجد میں آنے سے منع کر رہا ہے تو آپ تہجد میں نفس کو لے کر آؤ، اپنے آپ کو لے کر آؤ۔ نفس آپ کو نیکی کی دعوت دینے سے روک رہا ہے، قافلوں میں سفر کرنے سے روک رہا ہے، اس کی مخالفت کرو۔ آپ 3 دن کی جگہ 12 دن کے قافلوں میں سفر کر کے اس کی مخالفت کرو، اس کو اپنے کنٹرول میں کرو، تب جا کر کامیاب ہوگے۔ دوسرا فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جھوٹ بولنے کا وقت آئے نا، اس وقت تو دھوکہ دے لو گے، سیٹھ صاحب کو دھوکہ دے لو گے، سیٹھ صاحب نوکر صاحب کو دھوکہ دے لیں گے۔ ایک بندے کے پیسے دینے ہیں، اس کو ٹوپیاں گھما دو گے، آج جھوٹ بول کر، یار پیسے نہیں آئے، یار بینک نہیں کھلا، یار وہ اکاؤنٹ میں، یا ادھر ادھر کی مار مور کے اس کو تو دھوکہ دے لو گے۔ لیکن یاد رکھو، موت کو یاد رکھنا۔ موت نہیں دیکھتی یہ سیٹھ صاحب ہیں، موت نہیں دیکھتی یہ سید صاحب ہیں، موت نہیں دیکھتی یہ خبیر صاحب ہیں، موت نہیں دیکھتی یہ خطیب صاحب ہیں، موت نہیں دیکھتی یہ مفتی صاحب ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ بینک بیلنس بنا لے، تیرے کام کے نہیں ہے۔ جیسی سانس نکلی نا، یہ جو تیرے اکاؤنٹ میں ہے، اکاؤنٹ تو دور کی بات، جو جیب میں ہے نا، یہ جیب سے بھی نکالا جائے گا، جیب میں ہوتے ہوئے بھی اب یہ وارثوں کا ہو گیا، اب یہ تیرا نہیں ہے۔ کفن دفن کا بھی اگر کوئی ماحول والا ہوا، کوئی نیک بخت اولاد ہوئی نا، وہ بھی کفن دفن کا بندوبست کرے گی، ورنہ سیلانی ایف کی طرف بھیج دے گی، چلو ان کو اس کو دفن کر دو، شکر ہے ہماری سر سے ٹل گیا، ہمیں پیسے مل گئے، ہمیں کوٹھی مل گئی، ہمیں کاریں مل گئی۔ وہ تو تمہارے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہی جا رہا ہے، جب بچوں کی تربیت نہیں ہوتی تو ایسا ہی دور ہے۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت سے۔ موت کی تیاری کی جائے۔ جھوٹ بولتے وقت یہ تصور کریں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوا مجھ پہ موت کا فرشتہ آ گیا، میں کیا کروں گا؟ گالی بکتے وقت تصور کریں، موت کا فرشتہ تو آنا ہی ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ بڑا اہم سوال۔ فرمایا کون سا مومن افضل ہے؟ مومن تو سارے ہی افضل ہیں، لیکن حضور سے پوچھا جا رہا ہے حضور کون سا افضل ہے؟ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں وہ مومن افضل ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا اخلاق بہتر ہو، فرمایا وہ اچھا ہے، وہ افضل ہے۔ اس نے عرض کی حضور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور اس کی اچھی تیاری کرتا ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یعنی 3 کیٹیگریز بتا دی۔ ایک افضل شخص کا بتایا کہ افضل شخص وہ ہے جو اخلاق اچھے والا ہو، جو بولے تو اچھا بولے، جو لین دین کرے تو اچھا لین دین کرے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، گفتار اچھی ہو، رفتار اچھی ہو، وہ بندہ افضل مومن ہے۔ اور پھر عقل مند کے لیے دو باتیں بیان کی کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کرنے والا، نمازوں کی پابندی، تہجد گزاری، اشراق چاش کی پابندی، اوابین کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا اخلاق کرنے والا، جھوٹ سے نفرت کرنے والا، غیبت سے نفرت کرنے والا، مکاری سے نفرت کرنے والا، دھوکہ دونس سے نفرت کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، یہ افضل بھی قرار دیا اور اسے عقل مند بھی قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، وہاں کچھ موجود افراد بھی تھے، ان میں 10واں نمبر میرا تھا۔ اسی دوران ایک انصاری آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اس سے زیادہ یاد کرتے ہیں،
اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں اور دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے ہیں۔ یہ لوگ بزرگ بھی قرار دیے گئے، یہ لوگ عقل مند بھی قرار دیے گئے، یہ لوگ افضل بھی قرار دیے گئے، یہ لوگ محتاط بھی قرار دیے گئے۔ محتاج نہیں، محتاط یعنی احتیاط کرنے والے۔ کون؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے، جو آخرت کی تیاری کرنے والے، موت کے بعد آنے والے معاملات کی تیاری کرنے والے۔ صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے تو عقلمند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ہم الٹ کر رہے ہوتے ہیں، 4 دن کی چاندنی ہے ہماری، 4 دن رہنا ہے تو ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ گاڑی بھی لینی ہے، بنگلہ بھی بنانا ہے، کوٹھی بھی بنانی ہے، یہ بھی بنانا ہے، وہ بھی بنانا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ اچھی سوچیں ہیں، لیکن یاد رکھیے یہاں رہنا کتنا ہے۔ ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ ہوا میرے پھوپھوزاد بھائی کا انتقال ہوا، بالکل جوان ینگ تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ ان سے بڑے بڑے موجود وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک اور ہمارے شاگرد ہیں، خود نماز تہجد پڑھ کے مسجد میں آئے، تہجد پڑھی اور فجر کے انتظار میں بیٹھے، سنتیں پڑھ کے وظائف کر رہے ہوں گے یا سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کی عمر بھی اتنی نہیں، 32 سال کی عمر، شاگرد تھے میرے، 32 سال کی عمر، ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ہے نا، اچھا مرنے کے بعد اب قبر میں اتار دیے نا، ہم سے لاکھوں سال پہلے بھی چلے گئے، اب ہم جائیں گے پتہ نہیں کتنے سال وہاں قبر میں رہیں گے، اور پھر قیامت آئے گی، اس کے بعد کے معاملات، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کوئی اندازہ نہیں کہ کتنا ہم نے آگے رہنا ہے۔ وہ جتنا رہنا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی اتنی تو تیاری کریں، اس کی تیاری نہیں کرتے۔ عقل مند وہی ہے جو آگے کی تیاری کرے۔ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے، نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے لذتوں کو توڑنے والی تم، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مگر کیسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کریں کہ کوئی مصیبت آ جائے نا، اس مصیبت پر موت کی آرزو نہ کریں۔ مثلا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی دنیا سے میں مال میں کوئی کمی آ گئی، تو اب وہ کہتا ہے کہ یا بیمار ہو گیا، کہتے ہیں یار اس سے تو موت ہی اچھی تھی، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ناچار کرنی ہے تو یوں کہیں یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ اگر زیادہ ہی پریشانی ہو تو اس وقت یہ دعا کریں، یوں نہ کہا جائے کہ یار اس زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے مجھے زندہ رکھنا ہے، بہتر جانتا ہے مجھے موت دینی ہے، بہتر جانتا ہے مجھے بیمار رکھنا ہے۔ اس سے عافیت مانگیں، اس سے آخرت کی بھی عافیت، اس میں دنیا کی بھی بہتری مانگیں۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا تو اپنے رب کو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ اس سے دے گا جس کا امید رکھتا ہوگا، اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کھاتا ہوگا۔ یعنی وہ امید رکھتا ہے میرا رب مجھے جنت دے گا تو اللہ رب العالمین اس کی امید پر اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ وہ خوف کھاتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے اسے بچا دے گا۔ اور آخر میں یاد رکھیے روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے، اسی پر سارے اعمال کا دور و مدار ہے، بلکہ ایمان کی اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے۔
اعتبار خاتمہ ہی کا ہے. شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وہی مراد کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے. اور اس آیت کا آخری جز ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی. تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اس سے نجات دے دی گئی، یعنی اسے نجات مل گئی اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی ہے. یاد رکھے برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے نا، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں اور یہ اعمال کی پوری جزا نہیں ہوتی. پوری جزا کب ملتی ہے؟ جب اسے اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتا ہے روز قیامت، تب یہ پوری جزا ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے تحت بہت ساری باتیں تھیں لیکن ہمارے 30 منٹ پورے ہو چکے ہیں. آج یہاں سوئم بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ موت کی بارے میں ہمارا درس بھی تھا، اور قدرتی ہماری آج یہ آیت بھی یہی تھی کل نفس ذائقۃ الموت. اگلا ہمارا درس حقیقی کامیابی کیا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کیسے ہے، اور پھر جو اگلی آیت ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس کے تحت انشاءاللہ. اور علم دین چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے. رب کائنات ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمارے والدین کی، آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا رب قدوس یا ارحم الراحمین، ہمیں مرنے سے پہلے موت کی، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. میرے اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے ایسا کرم فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رہے ایسا کرم فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے سچی محبت رہے ایسا کرم فرما دے. آپ کے تمام اہل بیت اطہار سے سچی محبت رہے ایسا کرم فرما دے. آپ کے تمام ولیوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے مالک مولا ہمیں سچی محبت عطا فرما دے. یہاں جتنے بھی عاشقان قرآن بیٹھے ہیں مالک مولا سب پر اپنا خصوصی کرم فرما. بالخصوص جن کا سوئم ہے ان کی حتمی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ انہیں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ برزخی تمام منازل کو آسان فرما. اے اللہ حشر کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں گا، عرش اللہ کا سایہ عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جتنے بھی لواحقین دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے سب کی میرے اللہ مغفرت فرما، حتمی مغفرت فرما. ہمارے پیر مرشد کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین آپ کے فیض و برکات کو جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول